الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله آمين ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في مقام آخر والله خلقكم وما تعملون. محترم سامعین حضرات، انسان کے وجود کے اندر انسان کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اور انسان کو ایسے بے شمار انعامات سے نوازا ہے اور ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نعمت کے اندر اس سے کام لینے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. کان عطا کیے ہیں، سننے کی صلاحیت موجود ہے، آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، ناک دیا ہے، سونگھنے کی صلاحیت موجود ہے، ہاتھ دیے ہیں، کسی کو چھونے کی پکڑنے کی صلاحیت دی ہے، پاؤں دیے ہیں، چلنے کی صلاحیت دی ہے،
زبان دی ہے، چکھنے کی صلاحیت دی ہے، دانت دیے ہیں، چبانے کی صلاحیت دی ہے۔ الغرض ہر نعمت انسانیت کے لیے ایک صلاحیت کے لیے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت نے دماغ بھی عطا کیا ہے، جس کے ساتھ انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے۔ جس طرح ہر انسان ایک جیسا سن نہیں سکتا، ایک جیسا دیکھ نہیں سکتا، ایک جیسا پکڑ نہیں سکتا، ایک جیسا چل نہیں سکتا، ایک جیسا کھا نہیں سکتا، ایک جیسا چکھ نہیں سکتا، اسی طرح تمام انسان ایک جیسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح چلنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود، پکڑنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود، چکھنے، سننے، دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود، ہر انسان کے اندر یہ نعمتیں استعمال کرنے کی الگ الگ صورتیں ہیں، اسی طرح ہر انسان کے سوچنے کی اور اس کی فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن الگ الگ ہے، زاویے مختلف ہیں، ترجیحات مختلف ہیں۔ میری بات بالکل کم کرتے ہو۔ زاویے بھی مختلف ہیں اور لیول بھی مختلف ہے، اور اس کے سوچنے کے ساتھ اس کے دماغ میں چیزوں کے نمبر اور فہرست بن جاتی ہے کہ میرے دماغ میں اس چیز کا پہلا نمبر ہے، اس چیز کا دوسرا نمبر ہے، اس چیز کا تیسرا نمبر ہے، اس کی اولین ترجیح ہے، اس کی ثانوی حیثیت ہے، اس کی ثالثی حیثیت ہے، اور ہر انسان کی دوسری سے اس فہرست کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے۔ کسی کو کھانے کے اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی گوشت کو پسند کرتا ہے، کوئی سبزی کو پسند کرتا ہے، کوئی اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو پسند کرتا ہے، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے، اسی طرح ہر ایک کی سوچ بھی الگ الگ ہے۔ تو جب سوچ مختلف ہے، سوچ کے زاویے الگ ہیں، اور پھر انسان اپنی ترجیحات کا ہی ایک لیول سوچ کر اس کی فہرست بناتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے اندر کھلا اختیار دیا ہے، انسان کو پابند نہیں کیا، البتہ رہنمائی بھی کی ہے کہ انسان یہاں تو جو کچھ سن رہا ہے صلاحیت تیرے پاس موجود ہے، لیکن یہ تو درست سن رہا ہے، یہاں تو غلط سن رہا ہے، یہ تو کھا رہا ہے، کھانے کی صلاحیت میں نے دی ہے، یہ تو صحیح کھا رہا ہے، یہ تو غلط کھا رہا ہے، پکڑنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز تو چھو رہا ہے، یہ درست ہے، اس کو تو چھو رہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، فلان جگہ پر تو چل کے جا رہا ہے، پاؤں کی صلاحیت چلنے کی تیرے اندر موجود ہے، لیکن یہ جگہ درست ہے، یہ جگہ غلط ہے۔ الغرض ہر صلاحیت کے لیے اللہ رب العزت نے زاویے بتا دیے ہیں، سیدھا زاویہ بھی بتا دیا ہے، غلط زاویہ بھی بتا دیا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، کسی معاملے میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اب بات ہم نے سوچنے کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت، اور پھر اپنے اس کے اندر جو انسان فہرست بناتا ہے، ترتیب دیتا ہے، اولین ترجیح کس کو دیتا ہے، ثانوی حیثیت کس کو دیتا ہے، ثالثی کس کو دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ حالانکہ حدیث تو یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کے خیالات کے اوپر پکڑ نہیں کرتے، انسان جو سوچتا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتے، لیکن جب انسان اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، پھر اس وقت اگر اچھا اقدام ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر برا اقدام ہے تو اللہ رب العزت اس کا مواخذہ کرتے ہیں۔ تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جس کی سوچ غلط ہوتی ہے اس کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر اعمال کے اندر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ لوگ اس کی سوچ سے ہی وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی سوچ ہی ایسی ہے، اس کی سوچ فساد پر مبنی ہے،
اس کی سوچ گھٹیا ہے، اور اگر کوئی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی اچھی سوچ ہے، اور پھر پے در پے اور مسلسل اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے لوگ اس کی سوچ سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ اور میرا یہ وجدان ہے، اگرچہ یہ حدیث ہے، اگر کوئی شخص مسلسل بری سوچ کا مالک ہے اور اعمال بھی کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی غلط سوچ کی وجہ سے اس کا مواخذہ کر، کیونکہ عملی طور پر بھی وہ ویسا ہی ہے، کبھی اس نے اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، اور اس کی ترجیحات، اس کی سوچ اور فکر کی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر ہے۔ اگر اپنی اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، کوئی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات مان کر کے نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اس کے دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے میں نے اس معاملے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کیسی پلاننگ کرنی ہے، کیسے جھوٹ گڑنے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے۔ تو کیا وہ شخص ہر وقت ہی جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، جب اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ سچ بول کر مجھے فائدہ مل رہا ہے تو وہ یقیناً سچ بولے گا، تو ایسے سچ کا میرے خیال سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کی نیت میں ایسا جھوٹ گڑ کر چکا ہے کہ وہ ہر وقت اسی پلاننگ میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میں دوسرے کا مال ہتھیا لوں، اپنے حق میں کر لوں، چاہے مجھے جھوٹ در جھوٹ بولنا پڑے۔ سننے کو ملا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ المختصر، انسان کو اللہ رب العزت نے سوچنے کے اندر بھی آزاد کیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ رستہ اللہ نے بتا دیا ہے، سیدھا بھی اور غلط رستہ بھی، اور انسان کو اختیار دے دیا ہے، جس پر چلنا ہے چل لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے کے اندر بھی اختیار دیا ہے، انسان چاہے اچھا سوچ لے چاہے برا سوچ لے، اور پھر اپنی سوچ و فکر کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر کس چیز کو اول درجے کی حیثیت دیتا ہے اور کس چیز کو انسان سب سے نچلی حیثیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو پسند تو یہی ہے کہ انسان وہی کچھ سوچے جو اللہ کو پسند ہے، اسی کو اولین ترجیح دے جو اللہ رب العزت کو سب سے اعلیٰ چیز پسند ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی بات وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا دیا اور خود اپنے کلام کے ذریعہ قرآن مجید میں ہم تک پہنچا دیا۔ جو موضوع چل رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اب یہ انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کا دماغ ہے، وہ اس کو اول درجے کی حیثیت دیتا ہے یا ثانوی دیتا ہے یا ثالثی دیتا ہے یا کسی کھاتے میں لکھتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق اللہ رب العزت کی باتوں کے اوپر یقین کے ساتھ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کی باتوں کا کس درجے کا یقین ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے لب کشائی کر ہی نہیں سکتے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں آتی آپ بولتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اللہ کی بات ہے، خیرکم من علم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور آگے سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک
اپنی سوچ کو جانچے، اس کے بارے میں پڑتال میں مبتلا ہو، کیا میری سوچ میں اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کیا میری سوچ اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے دماغ میں ایسے کام کو، اس کام کو اور ایسے کام کرنے والے لوگوں کو اول ترجیح دی ہے یا نہیں دی؟ اگر تو دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو عمل سے ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جو نیت اور سوچ ہے یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو جائے گی۔ اور اگر محض ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیں، جی بالکل ٹھیک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اس میں شبہ ہو نہیں سکتا، اس میں غلطی ہو نہیں سکتی، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمل کیا ہے؟ صفر ہے۔ تو وہ لوگ بھی آتے تھے، آ کر کہتے تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العزت اسی تاکید کے ساتھ، اسی پختگی کے ساتھ ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا رد کر دیتے تھے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ جس قدر آگے پکی باتیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اس بات میں جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ جو کچھ انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے اس کے عمل سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی بات کو معتبر بنا نہیں سکتا جب تک اس کا عمل اس کی سوچ اور اس کے زبان کے اقرار کے مطابق نہ ہو۔ اور یہ عین ایمان ہے، اور عام حالات میں بھی انسان بھی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک شخص زبان سے جو کچھ مرضی کہتا پھر، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو تو آپ سب کہتے ہیں وہ یاروں دی کڑی کر لے، وہ کہتا ایسے ہی ہے، کرتا اپنی مرضی ہے، کہتا ایسے ہی ہے، لیکن جب عملی زندگی کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنی اس قول و قرار کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یہاں کچھ کہتا ہے، وہاں کچھ کہتا ہے، عام انسان بھی اس انسان کو اچھا سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کو سمجھنے کے حوالے سے بھی انسان کی سوچ کا بھی لحاظ رکھا ہے، اور انسان کے معمولات کو بھی بنیاد بنایا ہے۔ کیا انسان جس طرح تو کسی شخص کو محض ایک زبان کے اقرار سے سچا سمجھ نہیں لیتا، ہم بھی ایسے شخص کو محض زبان کے اقرار سے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کر سکتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو ان میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کافروں سے بھی نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ تو اگر ہماری سوچ اچھی ہے اور ہم نے اس بات کو خیرکم من علم القرآن خیرکم من تعلم القرآن اور دیگر جو فضائل ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے والے سے، سکھانے کے والے سے، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی زندگی کے اندر بھی اس بات کو اپنائیں، نہ کہ یہ ہو سکولوں کی دیواروں پر یہ لکھا ہو علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو سفر کیا جائے۔ اللہ، اور اس کو آگے لکھا ہوتا ہے الحدیث، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سفر کیے، آپ کو بتا دیا، اور دین کے علم کے حصول کے لیے انبیاء نے بھی سفر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورۃ کہف پڑھتے ہیں نا جمعے والے دن، اللہ رب العزت نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، بڑا دلچسپ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کو واعظ کر رہے تھے، اللہ اپنی قوم کو واعظ کر رہے تھے، اور واعظ بڑا پرسوز تھا، پرتاثیر تھا۔ کئی افراد رونے لگ گئے، بھائی نیند نہ ہونے جاگ کے رو، اللہ، کئی افراد رونے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بابا جی بزرگ آ کر کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، عرض کی، موسیٰ لگتا ہے جیسا آج آپ نے خطاب کیا ہے، واعظ کیا ہے، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، لگتا تو ایسے ہی ہے،
لگتا تو ایسا ہی ہے. فوراً اللہ رب العزت نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کر دیا، خبردار کر دیا. موسیٰ یہ کیسی بات کر دیا، یہ کیسی بات کر دی ہے. اور میں نے پہلے بھی اشارتاً اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ اور چنے ہوئے اور اللہ کے جو نزدیک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو غلطیوں کی طرف نہیں جانے دیتے. اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فوراً الارم بجا دیتے ہیں، گھنٹی بجا دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام میری خواہش اور میری مرضی کے خلاف کیا ہے، یہ کام درست نہیں ہے، آپ کی شایان شان نہیں ہے. اللہ فوراً الارم دے کر ان کو یو ٹرن لے کر واپس آنے کا کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. بڑی مثالیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اللہ نے فوراً کہا بلا عبدنا خضر. موسیٰ، یہ پنجابی جانے نا ماں پلے پلے چلے، موسیٰ یہ کیسی بات کر دی. اللہ اکبر. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک علم والا رکھا ہے. جو یہ شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے جیسا عالم کوئی نہیں، وہ بندہ غلطی پر ہے، وہ خطا پر ہے. حالانکہ محدثین نے بیان کیا ہے یہ علم کی کوئی فضیلت یا عالم کی یہ فضیلت نہیں ہے ہر بات اسے پوچھی جائے وہ بتائے وہ بتائے وہ بتائے، نہ کرے ہی نہ. یہ اس کے کوئی علم کی اور بڑا عالم ہونے کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی علم کی قسم میں صحیح ہے، یہ بھی عالم ہونے کی نشانی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال کرے آپ کو نہیں آتا تو آپ یہ کہہ دیں مجھے نہیں آتا، یہ بھی علم ہے. یہ کوئی انسان کی تذلیل اور اہانت نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے استاد ہیں، ہمارے دادا استاد ہیں. اللہ اکبر. ان کے فتاوی جات لکھے ہوئے ہیں اور کئی سوالوں کے جواب میں انہوں نے یہی کہا مجھے اس کا پتہ نہیں. تو جب کتاب کو مرتب کرنے کا وقت آیا، پوچھنے والوں نے پوچھا استاد جی یہ جو آپ نے لکھا ہے سوال کے جواب میں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کتاب میں اس کو کیسے لکھنا ہے؟ اس کو یہاں سے نکال دیں یا کسی سے کوئی جواب لکھ کر دے دیں یا آپ کے ذہن میں ابھی آیا ہے تو انہوں نے کہا اس کو ایسے ہی لکھ دینا، آپ نے اس کو ایسے ہی لکھ دینا ہے کہ عبد المنان نور پوری کو اس کا علم نہیں ہے رحمہ اللہ. یہ علم کی بات ہے، یہ جہالت کی بات نہیں ہے. تو بندہ کہے یہ مجھے علم نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اللہ اکبر. کسی چیز کے سوال کے جواب میں علم نہ ہونا اور اس کا نہ کے اندر جواب دے دینا، یہ بھی محدثین کے ہاں ایک علم کی قسم ہے. عالم لا عالم، علم کی دو ہی قسمیں. میں جانتا ہوں سوال کا جواب دے دیا، میں نہیں جانتا خاموشی کا اظہار کر دیا. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کر دیتے تھے نا جب آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی، آپ خاموشی کا اظہار کرتے تھے. جیسے کہ بتا دیا آپ کو رمضان کے اندر وہ خولہ رضی اللہ عنہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے. جب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے پھر بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بتایا. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے جو نزدیک ہوتے ہیں اللہ ان کو الارم دے دیتے ہیں بھائی یہ کام درست نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کہا جاؤ مجمع البحرین، جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے خضر اس کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو جا کے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعت بھی جلالی اور ویسے بھی نبی کے اندر عام انسان سے طاقت زیادہ ہوتی ہے. ذات راہ لے لیا اور بتا دیا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ مچھلی رکھ لو تھیلے کے اندر، جہاں مچھلی دریا کے اندر گر جائے گی نا تو وہاں ہی ہمارا بندہ ہوگا، اس کے جا کر ملاقات کر لینا، اس سے علم حاصل کر. شاگرد تھا، ساتھ غلام تھا، اس کو یاد ہی نہیں رہا. مچھلی گر گئی دریا کے اندر
اور وہ چلتے جا رہے ہیں. کافی دور آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے بندے تھکاوٹ ہو گئی ہے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا، روٹی کھوا دے اور کھانا ہی کھلا دے. اور جب اس نے تھیلا دیکھا، تھیلے میں مچھلی آئی نہیں، ان کو ہو ما انسانی الا الشیطان ان اذکر فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ تو ہمارا جو مقام تھا، جو پوائنٹ تھا رکنے کا، وہ تو پیچھے گزر چکا ہے. اور اگر تیرا اللہ بھلا کرے فارتد علی آثارہما قصصا، پیچھے بیک چلے گئے اور جہاں وہ مچھلی گری تھی، جہاں خضر تھے، پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ متعدد دفعہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. السلام علیکم لیا نا، وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ادھر السلام علیکم لینے والا کیڑا آ گیا بندہ. السلام علیکم لینے والا کون ہے؟ کون ہے یہاں السلام علیکم لینے والا؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ نے کہا موسیٰ من بنی اسرائیل والا موسیٰ یا کوئی اور ہے؟ نام بنی اسرائیل والا موسیٰ. کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ بندہ تیرے کو ایک لڑیا بڑی جلالی طبیعت کا مالک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا، یہ سفر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو ہم کیسے سفر کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے علم کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، دین کے علم کے لیے سفر ہم نہیں کرتے. ہم شہر سے باہر جانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور دنیا کے علم کے لیے ہم کتنے ہی ملک پار کر کے جا کے، آسٹریلیا میں ویزا ہے جی، جرمن میں ویزا ہے، اٹلی میں ہے، روس میں ہے، فرانس میں ہے، وہاں جانے کے لیے تیار، اور پیسے موجود نہیں ہیں، لوگوں سے قرضہ اٹھانے کے لیے بھی تیار. وہ قرضہ چاہے ساری زندگی بھی نہ اترے، ہم وہ لے کر لڑکے کو، بیٹے کو، بیٹی کو باہر بھیج دیتے ہیں، جاؤ بھی جا کر پڑھو، غیر اللہ کے قوانین پڑھ کے آؤ، اور پھر ادھر پاکستان میں آؤ اور آ کر کہہ دو جو اللہ نے قانون بتایا ہے یہ تو وحشیانیہ قانون ہے، یہ تو بڑے کالے قانون ہے، یہ تو بڑے ظالمانہ قانون ہے، یہ تو پتھر توڑ کی باتیں ہیں. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. باہر سے پڑھ کے نہیں، کہانی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے. ادھر کیا پڑھایا گیا ہے؟ لباب خلاصہ یہی ہے، اسلام کی نفرت بھر کر اور ایمان کی نفرت دل کے اندر بھر کے بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کے ہمارا کام کرو، اور ان کے منصوبے کی تکمیل ہمارے بچے ہی کرتے ہیں. کیوں جی؟ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اس قوم کے بچے نہیں ہیں. کوئی تھوڑی جام پڑھ لینا، ادھر جا کے پڑھ کے آتے ہیں اور ادھر آ کر کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں. ہوئی ہاتھ کاٹ دو، ٹنڈے ہو جائیں گے سارے، قتل کے بدلے قتل کر دو، سارے بندے مکالے ہو گئے. یہ نفرت اسلام کے قوانین کے خلاف بھر کے وہ بھیج دیتے. اور ادھر نبی، وقت کا نبی، اولو العزم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. 5 پیغمبر اللہ رب العزت کے اولین درجے کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. ان 5 پیغمبروں میں ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دین کے علم کے حصول کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور جاتے ہیں، جا کے خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے سکول میں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ نہیں ہمارے ساتھ چل سکتے. جی تھوڑی مہربانی موقع دیو، ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے تو آئے نہیں، ہمیں اپنے اسکول کالج میں، اپنے مدرسے میں، اپنی نگرانی میں رکھیے. نکل نہیں، ہمارا اور آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. پارلیمنٹ کیا، نے کہا یہ ایک شرط ہے، ایک شرط کے اوپر ہم ایک شرط کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں، آپ نے بولنا نہیں. کوئی کام میں کروں، کیونکہ جلالی طبیعت تھی، میں جو کام کروں اس کے اوپر مجھے ٹوکنا
روکنا نہیں. حتی احدث لک منہ ذکرا، جب میری طرف سے وضاحت میرے کام کے اوپر خود ہی نہ آ جائے گی آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، داخلہ ہو گیا، چلتے ہیں آگے جاتے ہیں سمندر کے اوپر، کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اللہ اکبر. کشتی پر سوار ہوتے ہیں، خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں وہ بھی. کئی لوگ یہاں سے نا جو صوفی قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آج کا علم لدنی ہے نا، یہ نبوت کے علم سے اعلیٰ ہوتا ہے. وہ ولی آدمی سن، وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی تھے خضر علیہ السلام. بولے جی ایک نبی ایک ولی سے علم سیکھ رہا ہے تو کون سا وہ علم ہے؟ وہ علم لدنی ہے. نعرہ تکبیر. اپنی مرضی کے مفہوم، اپنی مرضی کے مطالب، تاکہ دیکھیں انسان اپنے بات کا غلط مفہوم کوئی لے برداشت نہیں کرتا. وہ اللہ رب العزت دیا گلا کا اپنی مرضی کا مفہوم کڈی جاتے ہیں کہ اللہ صبر کری جاتا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا. یہ انسانوں کی کرتوتیں ایسی ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم مواخذہ کرنا چاہیں تو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت صبر کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر من اللہ، کوئی ایک ذات بھی اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والی نہیں ہے. لوگ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ اللہ کو جھٹلاتے بھی ہیں، پھر بھی ان کو رزق بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو خضر علیہ السلام نبی تھے. گئے بیٹھے، لوگوں نے کہا نبی آ گئے ہیں، چلو افتتاح ہو گیا، نئی کشتی ہے، بغیر کرائے کے بٹھا لیا. تو خضر علیہ السلام نے مار کے کڑاڑا پھٹا توڑ دیا، پھٹا کشتی کا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. یعنی یہ کیا کر دیا؟ توغرق اہلہا، اے جڑے سوار ہوئے انہوں نے ڈبونا ہے، ان کو غرق کرنا ہے، ان کو مارنا ہے. لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے. فوراً خضر علیہ السلام نے اپنی شرط یاد کروائی. الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. اوہو لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. مجھے بھول گیا ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میری بھول کے اوپر مواخذہ میرا نہ کریں. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھے میرے معاملے میں سختی مت کریں، مجھے چانس دیں. ٹھیک ہے، کشتی سے اترے، آگے گئے بستی کے اندر. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بچہ دیکھا ہے کہ اس کو پکڑا قتل کر دیا. یہ سفر کے دوران کی باتیں، سفر سے آگے سفر جاری ہے علم دین کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں سفر کے یہ واقعے کے اختتام کو یہ تو لبا کی ہے، لبن والے بڑا کچھ لب جاتا ہے، لبن والے بڑا کچھ لب جاتا ہے. اللہ ایک دن بڑے بھائی مجھے ایسے ہی کہنے لگے یار لوگ سوال کرتے ہیں اس واقعہ کو لبیا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا اور عام لوگوں کو کیا ملا. جٹ سے اللہ نے میری زبان سے یہ جاری کر دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تھوڑی بات ہے، یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عام لوگوں کے لیے بات ہے. کوئی فن خانہ سمجھو کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام خضر اور ان کے ساتھ جو افراد تھے جا رہے بچے کو قتل کر دیا. مگر پہلے تو آپ نے ارادہ کیا تھا، پھٹا توڑ کے کشتی کو توڑ کے ابھی ارادہ کیا تھا، ابھی تو بچے کو قتل کر دیا ہے. اقتلت نفسا بغیر نفس، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، یہ بھی بچہ ہے، اس کے اوپر تو شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے. لقد جئت شیئا نکرا، بڑا برا کام کیا ہے.
پھر حضرت خضر علیہ السلام نے مزید تاکید کے ساتھ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اور میں بھائی آپ کو کہا تھا آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، 2 مرتبہ ہو گیا ہے، ایک باری موقع اور دے دو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، پھر مجھے آپ اپنے ساتھ مت رکھیے گا، چھٹی کروا دیجیے اگر میں نے آئندہ سوال کیا، ٹھیک ہے چل رہے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، بستی والوں کے پاس گئے، ان سے جا کہا یار بھوک لگی روٹی کھواؤ، کتوں آئے تکے دے مہمان بن گئے ساڈے کول کوئی نہیں روٹی، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا، یرید ان ينقض فاقاما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے تین روٹی نہیں پوچھی تو ادھر مصری گنا شروع کر دیتا ہے، اگر آپ چاہتے تھے ان سے اجرت لے لیتے، اس اجرت سے ہی ہم کھانا کھا لیتے۔ اللہ، انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ آٹ آ چکی ہے، اوٹ آ چکی ہے، فاصلہ آ چکا ہے، اب آپ کا اور ہمارا بالکل بھی نباہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے ساتھ بالکل صبر نہیں کر سکتے، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تینوں کام جو کیے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اور میں ان کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت بھی بتائی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم ترجمہ تو پڑھتے نہیں، چلو یہ واقعات ایسے سن لیتے ہیں، جی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، تو ایسے واقعات سن لیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے جو اسباب رکھے ہیں اس کی گہرائیوں کے اندر جا کر ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہو، بس اے مولویوں کا کام ہے، مولوی کرم نہ کرنے والی بات، حالانکہ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، اس امت کا خاصہ ہے، اور کنتم خیر امت اسی وجہ سے ہے، یہ بہترین امت اور امت وسط اسی وجہ سے ہے کہ اس کے ہر فرد و بشر کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف مولویوں کے اوپر نہ پھینک دیں، پھر بعد میں مولویوں نے کام خراب کیتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، چوتھا کچھ کہتا ہے، پانچواں کچھ کہتا ہے، اس فساد کی جڑ مولوی ہیں۔ چلو جی میں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں فساد کی جڑ یہ مولوی ہے، کیا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر کبھی کسی نے ایک سے دوسری بات نہیں کی؟ کیا خیال؟ میرے ساتھ کئی طرح واقعات ہوتے، پچھلے دنوں جنوری میں گر گیا، یہ کندھا خراب ہے ابھی تک، دعا کر اللہ تعالیٰ صحت دے۔ ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، وہی ایکس رے اس ڈاکٹر کو دکھایا ہے، دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ہڈی بھی ایک کوئی، ایکس رے بھی ایک ہی ہے، اس نے بھی وہی ڈگری پڑھی ہوئی ہے، اس نے بھی وہی ڈگری اس کے پاس موجود ہے، اب دونوں کی باتیں مختلف کیوں ہیں؟ اب مریض کس کی طرف جائے، کس کی بات مانے؟ کی خیال ہے؟ ملتان جا رہے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، موٹر وے کے اوپر جو مکینک تھے انہوں نے کچھ کہا، شہر میں گئے انہوں نے کچھ کہا، میں لڑ پیا انہوں نے، اور میں تو شرم نہیں ہوتی لوگوں، مولویوں نے سرے چڑھے ہوئے، مولویوں نے دین خراب کیا، یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، میں تو نہیں شرم ہوتی، گاڑی بھی ایک ہے، مسئلہ بھی ایک ہے، وہ کچھ کہتے ہیں تم کچھ کہتے ہو، اور دین کے مسائل میں تو گنجائش ہے نا، یہ انگلی اٹھانے کے لیے 3 طریقے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، اور دین میں تو گنجائش موجود ہے، اس مکینیکل کام کے اندر گنجائش کہاں سے موجود ہے؟ جنہیں پیج لگے نے ان نہیں لانے جے، بد گھٹ نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ بدل نہیں سکتے، آپ کام وہی کرنا ہے، لیکن آ جا کے مولوی نے چت پہ چڑھنا، مولویوں نے کام خراب کیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مولویوں نے چوکھا کام خراب کرنے والے موجود ہیں، ہر ایک اپنی دہاڑ پانے کے اندر دیہڑی پان واسطے جناب۔ اللہ، اپنے مکانک کو فون کیا نہیں 3000 کا کام ہے، دیکھو تسی
3000 کا کام ہے آپ صاحب, آپ اتنے ٹوچن لا کے نا گڈی اتنے لاؤ آپ ہی کر لیں گے. 3000 کا کام تو اتنے 20,000 نہ کر. دسو کوئی فرق 3000 کا 20,000 کا فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن مظلوم مولوی ہے. کیوں؟ پچھلے جمعے آج سنا دی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یہ اللہ اس کے رسول کو ڈائریکٹ جھٹلا نہیں سکتے, یہ کم بخت, یہ بدبخت مولوی کے اوپر مدرسے کے اوپر بھونکار اپنا سینہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں. تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں اس کی حقیقت سے بھی آگاہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا, اے موسیٰ میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا, پہلا جو کام کیا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. نئی کشتی تھی, اگے بڑا ظالم بادشاہ ہے, وہ نئی کشتی اپنے پاس رکھ لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے, چھین لیتا ہے. تو میں اس کو ایک پھٹا توڑ دیا, یار دفاع کرو, یہ تو ٹوٹا پھٹے والی کشتی ہے, اس کو کیا لینا ہے. میں نے تو ایک پھٹا توڑ کر ان کی کشتی بچا دی ہے, ان کے روزگار کا مستقل انتظام کر دیا ہے. ایک پھٹا ٹوٹا نہ ہونا بھی کشتی بچ گئی تو میں پہلا کام کیتا ہے, بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے, وہ منڈے نے کیوں قتل کیتا؟ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. حدیث میں آتا ہے سارے بچوں کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے, یہی ایک بچہ تھا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا, یہ فطرت اسلام پر پیدا نہیں ہوا تھا, اس لیے اللہ نے بچپن میں اس کو قتل کروا دیا. حضرت خضر علیہ السلام فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. ہم چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں, یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں, ہم چاہتے تھے کہ اس بچے کے بدلے میں ہم فطرت اسلام والا اور مسلمان بچہ اور ان کے ساتھ نرمی اور رحمت والا معاملہ کرنے والا بچہ ہم ان کو عطا کریں, اس لیے اس کو قتل کر کے ہم انشاءاللہ نعم البدر اس کو عطا کریں گے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. کان لغلامین یتیمین فی المدینہ, ان کو وحی آئی تھی, اللہ نے بتایا تھا, وہ غیب نہیں جانتے تھے. اگر وہ جانتے ہوتے ویسے ہی تو وہ بستی والے ان کو جانتے ہوتے, ان کی مہمان نوازی تو کرتے نا. اللہ نے بتایا کان تحتہ کنز لہما, اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے, یہ حفاظت کے لیے ہم نے دیوار رکھی ہے, یہ گر رہی ہے تو اس کو ذرا آپ ہاتھ لگا دے, سیدھا کر دے. یہ نہیں پہلے جب بتا دیا کوئی دابڑے کہیں مستری اور یہ کانڈیاں تیسیاں لے کے انہوں نے دیوار بنانی شروع کر دی, اللہ کے حکم سے ہاتھ لگایا, اس کو سیدھا کر دیا, بس. ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا. موسیٰ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس کا تجھے علم نہیں تھا, مجھے اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق میں نے یہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے نکات بیان کیے ہیں, بڑی علمی باتیں بیان کی ہیں, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روس, کینیڈا, اٹلی, ایران, جاپان اور دیگر ممالک کے سفر کرواتے ہیں دنیا کے علم کے لیے, اور وہ لوگ اسلام کے خلاف دماغ بھر کے پاکستان میں بھیج دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں میرا بچہ FCPS کر کے آیا ہے. FCPS جاپان سے ہے, FCPS کینیڈا سے ہے, اٹلی سے ہے, فرانس سے ہے, روس سے ہے, بیلاروس سے ہے, فلاں ملک سے ہے. اللہ اکبر. تجھے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی انعام ملے گا؟ بالکل نہیں. ایک رتی برابر بھی سوچ سمجھنے نہ رکھنا, ایک رتی برابر بھی, ایک رتی برابر بھی نہ یہ سمجھنا کہ اس کام کے اوپر آپ کو کوئی ثواب ملے, کوئی ثواب. یہ دنیا کی ڈگریاں دنیا بنانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے اور دنیا دینے کے لیے ہے.
آخرت کے ساتھ اس کا کوئی حصہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محض یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بندے کا پتر ہوئے، کوئی خدا خوفی کرنے والا ہو، خدمت انسانیت اس کے دل میں موجود ہو، تو اس عمل کی وجہ سے اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ یہ دین جو اس نے دنیا کا علم پڑھا ہے اس پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ تو اپنی ترجیحات، اپنے سوچ کے زاویے کو دیکھیں کہ ہمارے سوچ کے زاویے کی جو فہرست بنتی ہے اس کے اندر ہمارا پہلے نمبر والا کون سا کام ہے، کس کو ہم نے ترجیح دی ہے، کس کو ہم نے پہلا نمبر دیا ہے، کس کو اولین ترجیح دی ہے۔ اگر تو دین کے علم کو ترجیح ہے تو اللہ کو ہم پسند بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے ہم محبوب بھی ہیں اور اللہ کے ہم اچھے بھی ہیں، خیر بھی ہیں اور خیر پر مبنی بھی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اپنی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی بھی دنیا کی بھی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پر یہ فٹ نہیں آتا۔ ہمارے اکثر مولوی جناب فٹ کر دیتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرا ذکر نہیں کرتا میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ کئی ایسے بدبخت ہیں کروڑوں اربوں خربوں کے اندر ہیں لیکن وہ نماز تک نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ہم نہیں ذکر کرتے، ہماری معیشت تنگ کیوں نہیں ہے؟ اور اس ذکر سے مراد قرآن مجید کا علم ہے، اس ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے، اس سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قطعاً نہیں ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کل قیامت والے دن ایسے شخص کو جو دین کے علم کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، اس کو اولین ترجیح نہیں دے گا، اس کو پہلا نمبر اپنی سوچ کی فہرست میں نہیں دے گا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اندھا اٹھائے گا۔ اندھا دنیا میں معیشت تنگ ہے، چاہے جتنے مرضی پیسے ہوں، اربوں خربوں کیوں نہ ہو جائیں، لیکن برکت سے محروم ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد چوں چوں تو یہ اس کا مرکب اور مجسمہ بنا ہوا ہے دنیا کے اندر۔ اور کل قیامت والے دن نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کل قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے کہے گا قد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں میری آنکھیں کام کرتی تھیں۔ اللہ کہتے ہیں اصل میں دنیا میں بھی تیری آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، دنیا میں بھی دین کے علم کے لیے تو اندھا تھا، اس کے اوپر تو نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج بھی تجھے ایسے ہی بلا دیا گیا ہے اور تجھے چھوڑ دیا گیا ہے جس طرح تو نے دنیا کے اندر میرے دین کے علم کو چھوڑا تھا۔ تو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے۔ جائیں قرآن جی کا ترجمہ پڑھیں، مفسرین جو صحیح مفسرین ہیں ان کی تفاسیر جا کر پڑھیں اور احادیث کو ساتھ ملائیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر ہے یا قرآن مجید کے علم کا ذکر ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم اپنی سوچ، اللہ سے دعا کریں ہم اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کی من پسند اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دین کے علم کے ساتھ ساتھ اور بھی جن چیزوں کو ہمارے لیے بہتر کہا ہے، قرار دیا ہے، ہم بھی ان کو اپنے لیے بہتر سمجھیں اور عملی طور پر کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔